اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں اور بڑی امپورٹنٹ خبر بتا دوں۔ وہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو باقاعدہ حکم دے دیا ہے کہ جناب آپ 20 ارب روپے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو جاری کر دیں۔ اب اس کو بات کو میں ادھر ہی ذرا سا روک دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آرڈر دے دیا، اب امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن ادھر ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ وہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 20 ارب روپے جو ہیں وہ جو الیکشن کمیشن کو جاری کرنے ہیں پروویڈنٹ فنڈ سے، وہ جو ہے وہ کابینہ کی منظوری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، یہ کابینہ وہ کابینہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ کے اندر مراسلہ سرکار جس کو کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں نے کہا نا کہ اس بات کو بھی ادھر ہی رہنے دیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو آج بتاؤں تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ کل میں اپنی ویڈیو نہیں جاری کر سکا۔ اس ویڈیو اس لیے نہیں جاری کر سکا کہ میں کچھ حقائق تک پہنچنا چاہتا تھا اور میں نے کچھ جسے کہتے ہیں کہ کوئی میں ریسرچ کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف رضا گیلانی، قمر زمان قاہرہ اور یہ پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما ہیں، کیا کہتے ہیں، بڑے اچھے سوبر قسم کے شخص ہیں، قومی اسمبلی کے بڑے عرصے سے ممبر چلے آ رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، میرے ذہن میں اس ٹائم ان کا نام ہے۔ بہرحال ان تین اشخاص نے، پیپلز پارٹی کے تین رہنماؤں نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور لبے لباب یہ تھا کہ جناب اس میں قاہرہ صاحب بھی فرما رہے ہیں اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جناب کنسلیشن ہونی چاہیے اور یہ حکومت کو اور ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اور زرداری صاحب کا بھی یہ ایم ہے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو خسرے کا بھی یہی ایم ہے کہ یہ جو بات چیت ہے، یہ جو ہائی والٹیج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، اس کو ریڈیوس کیا جا سکے، اس کو کم کیا جا سکے، اس کو یہ کیا جا سکے، اور جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اور پارلیمنٹ کو طاقتور کیا جائے اور الیکشن بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے نیگوشیٹ کیا جائے اور یہ کیا جائے، مطلب جسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ٹی وی ٹاک شو دیکھ رہا تھا جس کے اندر یہ جو ہیں اپنے نون لیگ کے مشاہد حسین سید جو تھے، مشاہد حسین سید صاحب جو تھے، وہ ایک خاتون اینکر کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ جناب ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے دونوں طرف سے یعنی کہ برف پگھلے اور ہم نیگوشیٹ کریں، اور نیگوشیٹ کرنے کے بعد ہم الیکشن کے اوپر آئیں اور الیکشن کی وہ کریں۔ اور میں نے جناب باقاعدہ میں نے سینٹ کے، وہ سینٹ کے ممبر ہیں کہ سینٹ کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی، سینٹ کے چیئرمین کو بھی کی ہے کہ جناب ٹیمپریچر کو ذرا سا ڈاؤن کیا۔ میں سب سے پہلے ان چاروں اشخاص سے، باقی کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان چاروں لوگوں سے یہ بات کروں گا کہ یہ جتنا کچھ ہوا آپ لوگ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں کیا؟ مطلب یوسف رضا گیلانی بھی سینیٹر ہیں، مشاہد حسین بھی سینیٹر ہیں گے، اور قمر زمان قاہرہ ایک بڑا نامی گرامی نام ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو دوسرے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں گے، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ پانچوں اشخاص جو ہیں جب اتنے بڑے ان کے اوپر ہیں تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان کے اوپر جو 150 سے زیادہ جو فیک مقدمات بنائے گئے، کیا اس وقت آپ طاقتور شخصیات ہیں ان حکومت کی، تو آپ اس حکومت کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اب جب عمران خان نے آپ کی دکھتی رگوں کے اوپر پیر رکھا ہوا ہے، اب جب عوام اس کے ساتھ نکل رہے ہیں، اس کو گرفتار نہیں ہونے دے رہے، اس کو کچھ نہیں ہونے دے رہے، تو اس کے بعد آپ کو پڑی ہوئی الگ سوال سیدھا سا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ جناب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، جس طرف آپ آ ہی نہیں رہے ہیں۔ کس لیے نہیں آ رہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کی سیاسی موت ہو چکی ہے، اور حکومت جو ہے وہ سر عام پتہ لگ رہا ہے کہ تمام ادارے، تمام محکمے، کیونکہ اب تو حکومت نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے۔ وہ سے ان کی مراد کون ہے؟ وہ سے ان کی مراد حافظ صاحب اینڈ کمپنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک سیدھا سا وہ تھا کہ الیکشن ہونے تھے اور الیکشن کے لیے پیسے آپ نے پرووائڈ کرنے تھے، اور الیکشن کے لیے آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے، آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ کس کے کہنے پہ بھاگ رہے ہیں؟ ایک مفرور، ایک مجرم، ایک ڈاکو ڈکیت کے کہنے کے اوپر جو لندن میں بیٹھا ہے اس کے اوپر آپ بھاگ رہے ہیں۔
اور پھر دوسری طرف آپ ٹی وی پہ آ کے عوام کو ایک نیریٹو پھیلا رہے ہیں کہ جناب ہم تو بہت اچھے، آپ کوئی اچھے نہیں ہیں، آپ چوروں کے ساتھی ہیں اور آپ سب بھی چور ہیں۔ اور اگر یہی بات تھی تو یہی چیز جو آپ ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو قومی اسمبلی کے اندر کہنی چاہیے، اور جب قومی اسمبلی کے اندر یہ بل وغیرہ پاس ہو رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنی بات کو کریں، وہ بل مت پاس ہونے دینا، آپ عدلیہ کو مت لڑنے دینا، آپ عدلیہ کو اس نیچ کے اوپر مت آنے دیں کہ جسے کہتے ہیں کہ نکو نک ہو چکے ہیں سارے کام۔ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ تمام جو ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کے مفادات اکٹھے ہیں وہاں پہ آپ سارے کے سارے چور ایک ہی جگہ پہ ملے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یوسف رضا گیلانی کے بارے میں کیا ہے کہ جناب ہار چور، گھڑی چور، پتہ نہیں کتنی چوریاں اس شخص نے کی ہوئی ہیں گی توشہ خانے سے، لیکن اب ان چیزوں کو بچانے کے لیے اب جناب مذاکرات کر لیں، اور مذاکرات کے لیے بھی کیا کہ دیکھیں عمران خان پہل کرے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہے۔ وزیر اعظم کون ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے کہ جس کے اوپر ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے چوریاں ڈکلیئرڈ ہوئی ہوئی ہیں، جو جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو اس وقت عدالتیں اس کو کبھی اس کی کمر میں درد ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، اور وہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اسی طریقے عمران خان کو ہر وقت یعنی کہ اگر وہ گھر سے باہر بھی نکلتا ہے تو مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، اگر کچھ بھی ہو اس پہ مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ جو 5 افراد ہیں، جو 5 حضرات ہیں، آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس لیے آپ ان لابوں باتوں کو کرنا چھوڑ دیں اور آپ سیدھا کہیں کہ الیکشن کروانا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر جواب دیں، لمبی چوڑی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف۔ دیکھیں جی، میں پہلے دن سے میں ایک باتیں کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ہمارے عسکری ادارے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ عدلیہ کا بھی یہی کردار رہا ہے، کیونکہ عسکری اگر باجوہ نے غداریاں کی تھی تو کندھا تو عدالت کا یوز ہوا تھا نا، نہ قاسم سوری کی ججمنٹ کو انڈو کرتے اور نہ آج یہ حال ہوتا۔ اور آج وہی سپریم کورٹ جو رات کو کھلی تھی ان چوروں ڈاکوؤں ڈکیتوں کے لیے، آج انہی کے ہاتھوں وہی سپریم کورٹ ذلیل و خوار ہو رہی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ کنٹروورشل ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آپ نے جناب اسٹیٹ بینک کے گورنر کو قائم مقام کو بلایا، آپ نے تمام لوگوں کو بلایا اور آپ نے یہ حکم بھی صادر کر دیا کہ جناب 21 ارب روپے جو ہے فورن الیکشن کمیشن کے اس کے اندر جمع کریں۔ لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ کابینہ کا اجلاس ہوا اور کابینہ کے اجلاس کے اندر لوگوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی، توہین عدالت کی، سرعام توہین عدالت کی۔ ایک طرف تو آپ عمران خان کو توہین زیبا چودھری، جج زیبا چودھری کیس کے اندر جناب آپ اس کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو آپ کی توہین کرتی ہے وہ جب لندن چلے سعودی عرب گئی گی عمرے کے لیے، آپ نے ابھی تک ایک لفظ بھی اس کے خلاف یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی کاروائی شروع کرنے کا نہ اندیہ دیا، نہ آپ نے از خود نوٹس لیا۔ آپ نے اس تاریخ کو از خود نوٹس لے کے جناب قاسم سوری کی جو ججمنٹ تھی اس کو انڈو کر دیا تھا، لیکن آج آپ از خود نوٹس نہیں لے رہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بات سمجھ سے باہر ہے، اور جو پاکستان کی اس ٹائم موجودہ صورتحال کے اندر جو سب سے شرمناک کردار ہے نا، جو سب سے شرمناک کردار ہے وہ ہمارے حافظ صاحب کا ہے۔ آج بھی وہ ان کیمرہ بریفنگ کے اندر، ان کیمرے میں کون سی بریفنگ ہو رہی ہے ذرا مجھے بتائیں نا؟ کیا پاکستان اس ٹائم حالت جنگ میں ہے؟ پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا ہوا ہے، رشیا نے حملہ کیا ہوا ہے، چائنا نے حملہ کیا ہے، کس ملک نے حملہ کیا ہوا ہے؟ کون سے دہشت گرد پاکستان کے اندر جو ہے وہ سر عام آ کے اپنے چھاتی کھول کر دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم نے ٹائم بم باندھا ہوا اور ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ان کیمرہ سیشن اجلاس میں گئے، صرف آپ ان کیمرہ سیشن اجلاس میں اس لیے گئے کہ آپ اس حکومت کو ہر آڑے موقع کے اوپر آ کر اور جناب آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ کبھی آپ تاجروں کے اس کے اندر آ کے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب معیشت اچھی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اور آج آپ نے وہی کام کیا ہے۔ اور یہ کام جب آپ کا استقبال ہوا ہے، وہ تالیاں بجا کے جو حال میں ڈیسک بجا کے جو استقبال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت ان چوروں کے ساتھ، ان چوروں کے سربراہ آپ ہیں۔ دنیا کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور آپ اس کھیل کے اندر آئے دن آ کے شرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ حکومت اگر قائم ہے تو یہ صرف آپ کے اوپر قائم ہے اور آپ کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس ٹائم اگر پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی غداری پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ لوگ ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔